الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3905 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا ڈالی، چھوٹی سی مسجد، جہاں وہ کھلم کھلا نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جبکہ مشرکین نے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ بھئی آپ کو نماز اپنے گھر کے اندر پڑھنی ہے، تلاوت اپنے گھر کے اندر پڑھنی ہے۔ لیکن کچھ دن ایسا چلتا رہا، لیکن ابوبکر کی ضمیر گوارا نہیں کی اور اپنے گھر کے سامنے انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی اور کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے اور تلاوت کرنے لگے۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کے جو قریش کے سردار تھے وہ ڈر گئے ابوبکر کی اس کام کو دیکھ کر کے کہ گھر کے باہر مسجد بنا ڈالے اور زور زور سے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور کھلم کھلا نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے اس کام سے مشرکین کے اندر ایک خوف پیدا ہو گئے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے نا، ہمیشہ اسلام کیا حق ہے، حق، اور اس کے خلاف جتنے ہیں نا اس میں دم نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں، جب بھی اسلام جہاں ہوگا تو باطل ڈرے گا، ٹینشن میں رہے گا۔ اور یہ ہر دور میں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا معاملہ تھا؟ کسی کی پراپرٹی تھوڑو کھائے تھے، کسی کو ستائے تھوڑو تھے، بس یہ تھا کہ بھائی اگر یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو ہم تو ختم کہاں۔ اور بظاہر یہ ہوتے ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی زندگی کا مقصد یہ بنا دیا ہے شیطان کہ سروئے زمین پر اللہ کی بندگی نہ ہو، باقی سب کی، اور اسلام یہ چاہتا ہے صرف اللہ کی بندگی ہو، تو تال میل نہیں بیٹھتی ہے۔ تو ان کو یہ ڈر ہوا، اور ہر دور میں آپ دیکھیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں جمہوری ملک ہے، ہر مذہب کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اختیار ہے اور پرچار بھی کرنے کا اختیار ہے کہ بھی ہر کوئی اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، لیکن کسی کو کسی سے ٹینشن نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو مسلمانوں سے ٹینشن ہے، زبردستی پھنسائیں گے کہ بھئی یہ دیکھو مسلمان بنا لیے اور تہمت، حالانکہ اسلام تو زبردستی مسلمان مانتا ہی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے، پورے ہوش و حواس سے مسلمان ہو ٹھیک، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ کسی کو اگر ہم مسلمان زبردستی بنائے بھی تو اسلام کہتا ہے یہ غلط ہے، اس کو مانتا ہی نہیں مسلمان، پھر بھی تہمت یہ لگتا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا لیا گیا۔ تو یہ بھی ہر دور میں رہا کہ باطل جہاں بھی ہوگا نا اس کو ٹینشن لگ جائے گا، کیونکہ ان کو اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنا جو مشن ہوتا ہے اس پر انہیں یقین نہیں ہوتا ہے۔ ان کو خود پتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے ڈر کس کو لگتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو جو ڈرتا ہے کسی سے اس بات کی پہچان ہے کہ اندر سے بندہ کھوکھلا اور دم نہیں۔ تو ایسے وہاں بھی تھا، ایسے ہر جگہ ہوتا ہے، تو مشرکین کو ڈر لگا۔ کہہ رہے فارسل الی ابن دغینہ، تو مشرکین کے وہ لوگ سرداروں نے ابن دغینہ کے پاس پیغام بھیجے۔ یہ ابن دغینہ تھا جس نے ابوبکر کو پناہ دی تھی، تو یہ شرط لگا رکھی تھی کہ ابو دغینہ سے کہا کہ تم کو کہو گے ابوبکر کو کہ اپنے گھر ہی کے اندر سب کچھ کریں، باہر نہیں کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر یہ تو میدان میں آ گئے، تو ابن دغینہ کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا، بلوایا، فقدم علیہم، چنانچہ ابن دغینہ یہ آ گئے ان سرداروں کے پاس۔ فقالوا، انہوں نے کہا، انا کنا اجرنا ابا بکر بجواریک علی یعبد ربہ فی دارہ، کہ دیکھو ہم نے تمہاری اس پناہ کو جو تم نے ابو بکر کو دی تھی اس شرط کے ساتھ قبول کیا تھا کہ وہ اپنے رب کی بندگی اپنے گھر کے اندر کریں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں فقد جاوزا ذالک فبتنی مسجد بفنا داری، ابو بکر نے خلاف ورزی کر دی ہے، معاہدہ یہ ہوا تھا گھر کے اندر کی بات ہے نا،
لیکن وہ گھر کے باہر آ گئے تو انہیں خلاف ورزی کر دی ہے اور اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا ڈالی ہے، فَعَلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، جس میں وہ کل کھلا نماز بھی پڑھتے ہیں اور کل کھلا یعنی اعلانیہ طور پر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، اور ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ یہ ڈر تھا، یہ کمزوری کی پہچان ہے کہ تم کمزور ہو جو ڈر رہے ہو، تو یہ ان کو ڈر لگا۔ فَنْهَاهُ، چنانچہ انہوں نے ابن دغنہ سے کہا ابو بکر کو منع کرو۔ کہہ رہے فَإِنْ أَحَبَّ أَن يَقْتَصِرَ عَلَىٰ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِ فَعَلَ، اگر وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی بندگی کریں تو ٹھیک ہے، وہ کریں۔ کہہ رہے وَإِنْ أَبَىٰ، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں إِلَّا يُعْلِنَ بِذَلِكَ، مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا کریں، فَسَلَوْا أَن يُرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، تو آپ ان سے اپنی جو پناہ دی ہے نا وہ واپس لے لو۔ یعنی آپ نے ان کو پناہ دیا تھا نا کہ بھئی میں تم کو پناہ دیتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو پناہ اس شرط کے ساتھ تھی کہ گھر کے اندر بندگی کرنی ہے۔ باہر آ گئے سمجھاؤ، نہیں مانتے تو اپنا جو آپ نے پناہ دیا تھا وہ واپس لے لو کہ بھائی اب ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ کہہ رہے فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَن نُخْرِفَكَ، اور سرداروں نے کہا ہم نہیں پسند کرتے ہیں کہ جس کو آپ نے پناہ دی ہے اس میں ہم دخل اندازی کریں۔ وَلَسْنَا مُقَرِّنِينَ لِأَبِي بَكْرٍ الْإِسْتِعْلَانَ، لیکن ہم اس کو بھی نہیں پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر ایسے کھلم کھلا اپنے رب کی بندگی کریں۔ کہہ رہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے معاملے میں انٹرفیئر کریں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پسند ہے کہ ابو بکر ایسے بندگی کریں کیونکہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں پڑ جائیں گے۔ قالت عائشہ بیان کرتی ہیں فاتا ابن الدغنہ الی ابی بکر، جب سرداروں نے ابن الدغنہ سے بات کہی تو ابن الدغنہ یا ابو بکر کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا قد علمت الذی عقدت لک علیہ، کیا ابو بکر آپ کو پتہ ہے کس شرط کے ساتھ میں نے آپ کو پناہ دی تھی؟ شرط یہ تھی کہ آپ گھر کے اندر بندگی کریں گے۔ فَإِمَّا أَن تَقْصِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَإِمَّا أَن تَرْجَعَ إِلَىٰ ذِمَّتِي، اگر تم اس پر اکتفا کرتے ہو یعنی گھر ہی کے اندر بندگی کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری ذمہ جو میں نے تم کو پناہ کی گارنٹی دی تھی وہ میرا واپس کرو، میں اب مزید تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَن تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُحْفِرْتُ عَلَىٰ رَجُلٍ عَقَدتُ لَهُ، کیونکہ میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ عرب کے لوگ سنیں کہ میں نے کسی آدمی کو پناہ دی اور دوسرے لوگوں نے اس میں انٹرفیئر کر دیا۔ کہہ رہے اب بھائی وہ انٹرفیئر کریں گے، آپ بات نہیں مانو گے، تو یا تو مان جاؤ کہ اپنے گھر میں بندگی کرو یا میرا جو معاہدہ مجھے واپس کر دو۔ کہہ رہے ہیں فقال ابو بکر نے کہا فإنی ارد الیک جوارک، میں تم کو تمہارا جو گارنٹی تھی جو پناہ تم نے دیا تو وہ تم کو واپس کرتا ہوں۔ ابو بکر کہہ رہے میں تو صاحب ایسے ہی بندگی کروں گا، یہ گوارا نہیں کہ اللہ کی بندگی اور چھپ چھپ کے قرآن کی تلاوت اور چھپ چھپ کے سب اسی کا ہے اور اسی کی بندگی کرے چھپ چھپ کے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہے کہ تم نے جو ہمیں ذمہ داری دی تھی پناہ کی وہ تم واپس لے لو۔ وعدہ بجوار اللہ عز و جل، اور میں اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتا ہوں، یعنی میری ذمہ داری میری گارنٹی میرا رب لے لیا، ختم کہا، وہ لیتا ہے، تم لے لو اپنا وعدہ۔ کہہ رہے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ ہی میں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا ابو بکر کے ساتھ ایسا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب ایک وہ بندہ اس وجہ سے اس کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کرتا۔ عجیب ہے، تم 360 کی کرو کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ ایک کی کریں تو آپ کو اتنا ٹینشن شروع ہو گیا۔ تو یہ نصیحت ہے کہ اللہ والوں کے لیے دنیا میں ایسے حالات خراب کیے جاتے ہیں، بگاڑے جاتے ہیں، اور اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر آگے اللہ رب العالمین راستہ نکالتا، آسانیاں پیدا کرتا، جیسا کہ بعد میں ہو گیا۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔